اگر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، اگر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، اور دولت کونین اپنے دامن میں چھپا لے، پھر کالکا سے پوچھے کہ تو اس میں سے کیا لے۔ اگر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، اور دولت کونین اپنے دامن میں چھپا لے، پھر کالکا سے پوچھے کہ تو اس میں سے کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جوانی کی عبادت، جوانی کی عبادت، اس لیے کہ جوان ان دنوں میں رجوع کرتا ہے، مسجد کی طرف شوق سے آتا ہے، تو پھر اسے بتانا چاہیے کہ تم صرف رمضان مبارک کے مہینے میں آئے ہو تو ذرا سنو اور دیکھو کہ تمہارے اس آ جانے سے تمہارا اللہ کتنا خوش ہوا ہے، اور اگر اس بات کی قدر ہو جائے، احساس ہو جائے بندے کو، تو پھر بندہ باقی بھی سارا سال جو ہے وہ جوان بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے ہوئے نہیں گزارتا، بلکہ اللہ کے حکموں کی فرما برداری میں گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا جی؟ کمزور۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شروع میں تو وہ اپنی آنکھ بھی زیادہ دیر تک کھول نہیں سکتا، زیادہ تر آنکھیں بند رکھتا ہے پہلے دنوں کے اندر، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتا ہے، پھر وہ دیکھنا شروع کرتا ہے، لیکن ابھی وہ پہچانتا نہیں کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اور بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ پہچانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ تو اتنا کمزور پہلے ہوتا ہے بچہ کہ وہ اپنی گردن کو بھی سنبھال نہیں سکتا۔ جب ہم بچہ اٹھاتے ہیں تو گردن کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے تو گردن لڑک جائے گی، لٹک جائے گی، اتنا کمزور ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے بعد میں اس بچے کو جو بالکل کمزور پیدا کیا تھا، پھر اسے کیا دیا جی؟ اللہ فرماتا ہے قوہ۔ کیا دیا جی؟ قوہ۔ میں نے تجھے قوت دی، طاقت دی، جوانی دی، اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے پھر ضعفن، اس کے بعد پھر تیرے لیے کمزوری ہے، پھر تیرے لیے وہی کمزوری جو بچپن میں تھی ایسے ہی تجھے دوبارہ میں کمزور بنا دینے والا ہوں۔ تو میرے دوستو، جس وقت بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے اس وقت وہ اگر اپنی ماں کو پہچانتا نہیں تو ماں کو برا نہیں لگتا۔ لگتا ہے برا؟ نہیں لگتا۔ بھئی دودھ پلاتی ہے نا اسے، حالانکہ وہ تو اسے پہچانتا ہی نہیں، ابھی بالکل چھوٹا ہے، لیکن ماں کو اس کے نہ پہچاننے پہ غصہ نہیں۔ لیکن جب بڑا ہو جائے، اسے پتہ چل جائے کہ یہ میری ماں ہے، پھر نہ اسے پہچانے، پھر نہ اس کی بات کرے، اور لوگ پوچھیں کہ یہ کون ہے تو نہ مانے کہ یہ میری ماں ہے، اور ماں کوئی حکم دے تو نہ مانے، ماں کی بات کو ٹال دے، اب ماں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ بھئی کل تک وہی بچہ پہچان نہیں رہا تھا تو ماں کو غصہ نہیں آ رہا تھا، آج بچہ بات نہیں مان رہا تو ماں کو غصہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پہچان نہیں رہا تھا تب اس کی آنکھ بند تھی۔ بولیں آنکھ بند تھی۔ آنکھ کھولتا بھی تھا تو ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ میری ماں ہے۔ اب تو آنکھ کھول چکا ہے، اب نہیں پہچانے گا تو ماں کو غصہ آئے گا۔ یہ مثال دی ہے، جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے تب تک اگر وہ گناہ کرتا ہے اللہ کو غصہ نہیں آتا۔ اللہ کو پتہ ہے ابھی چھوٹا ہے، ابھی اسے پتہ نہیں، ابھی یہ مجھے صحیح طریقے سے پہچانتا نہیں۔ ماں باپ نے بتا تو دیا ہے کہ تیرا خدا اللہ ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا بچہ ہمارا یہ کہتا ہے، پوچھتے ہیں کہ ہمارا خدا کون ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ ہمارا خدا ہے، اور اللہ ایک ہے، یہ ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ کہتا ہے۔ لیکن وہ جیسے خدا کو پہچاننا ہوتا ہے ابھی وہ بچپن میں نہیں پہچانتا، اس لیے رب کو اس کے گناہ کرنے پہ غصہ نہیں آتا۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اب وہ گناہ کرے گا، اب نہیں پہچانے گا۔ تو جیسے ماں کو جب بڑا ہو جانے کے بعد بچہ نہیں پہچان رہا تھا، بات نہیں مان رہا تھا، تو غصہ آتا ہے،
تو جب بچہ بڑا ہو کر اللہ کے حکموں کو توڑے گا، اب خدا کو غصہ آئے گا کہ اب تو مجھے پہچانتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب تک نابالغ ہوتا ہے بچہ تو وہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ کوئی داغ نہیں بنتا، کوئی اس کے دل پہ کوئی کالا یا کسی رنگ کا دھبا نہیں بنتا، کیونکہ ابھی وہ بچہ ہے۔ لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ پہلا گناہ کرتا ہے، اسی وقت اس کے دل پہ کالا دھبا بن جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ابھی تک تو میں نے چھوڑا ہوا تھا تجھے، اب تو تجھے پتہ چل گیا ہے، اب تو کیوں گناہ کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ جس وقت ہم اپنے خدا کو راضی کرنے کی عمر جو ہی اس کے اندر قدم رکھتے ہیں، جو بلوغت کی عمر ہے، اس سے پہلے تک اللہ نے چھوڑا ہوتا ہے کہ خیر ہے ابھی بچہ ہے، اور جیسے ہی بلوغت پہ قدم رکھتے ہیں اب خدا ہر قدم پہ حساب لے گا۔ بلکہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز میری راہ میں قربان نہیں کرو گے۔ آج نوجوان کو کہیں کہ تم جو ہے وہ نماز پڑھا کرو، نیکی کیا کرو، مسجد آیا کرو، تو آگے سے کہتا ہے وہ بڈھے ہوا دیتے کر لانے۔ بھئی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو چیز تجھے پسند ہے وہ میری راہ میں قربان کر، یعنی بوڑھا ہو کہ جب تو میرے رستے پہ آئے گا تو میں قبول تو تب بھی کر لوں گا، لیکن جو ویلیو، جو عزت تجھے جوانی میں ملے گی وہ اس وقت نہیں ملے گی۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندے کے 2 غلام تھے۔ کتنے غلام تھے جی؟ 2۔ ایک بڑا بوڑھا تھا، اس سے چلنے نہیں تھا ہوتا، اور دوسرا بالکل کڑیل جوان تھا، چلنا تو کیا بھاگنے پہ بھی قدرت رکھتا تھا۔ اب اس نے کہیں جانا تھا تو اس نے ان دونوں کو کہا کہ میں جا رہا ہوں اور میں پورے محلے میں سے کسی سے یہ خبر نہ سنوں کہ تم دونوں گھر سے باہر نکلے ہو، تم دونوں نے گھر کے اندر ہی رہنا ہے۔ غلام تھے نا اس کا حق تھا، ان پہ آرڈر چلا سکتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں کسی سے خبر نہ سنوں کہ آپ لوگ گھر سے باہر نکلے ہیں۔ وہ چلا گیا، 2 دن کے بعد واپس لوٹا، 1-2 گھنٹہ نہیں، 2 دن کے بعد واپس آیا۔ جب واپس آیا تو آ کے ان دونوں کو بٹھایا اور کہا کہ بتاؤ باہر نکلے تو نہیں گھر سے؟ تو پہلے وہ بزرگ بولا، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں نکلا۔ پھر وہ جوان بولا، اس نے کہا باہر دنیا تھی، باہر میلہ تھا، باہر رونق تھے، باہر بازار تھا، سارا کچھ تھا، لیکن میں نہیں نکلا کیونکہ میرا مالک جو مجھے منع کر کے گیا تھا۔ اب اس نے بزرگ کو انعام تھوڑا دیا اور جوان کو زیادہ دیا، تو بزرگ نے کہا کہ نکلیا بھی کوئی نہیں، تو نکلیا میں بھی کوئی نہیں، تینوں انعام چوکھا تو منو تھوڑا۔ اس نے کہا بابا بات یہ ہے کہ تو چل سکتا ہی نہیں تھا، تو نے کیا نکلنا تھا؟ نکلتا بھی تو گھر سے باہر جو پہلی گلی تھی اس تک نکل جاتا، تو نے کہاں جانا تھا؟ جانے پہ قدرت تو یہ رکھتا تھا، یہ چاہتا تو صبح نکل جاتا، سارا دن گھومتا پھرتا، کہتا آج مالک گھر کو نہیں، موج کرو، جو مرضی کھاؤ پیو، بازار پھرو، جو مرضی کرو، شام کو گھر واپس آ جاتا۔ یہ قدرت ہونے کے باوجود نہیں گیا، تیرے پاس تو قدرت ہی نہیں تھی بابا، تو چل ہی نہیں سکتا تھا، مشکل سے تو نے باہر آنا تھا، تو گھر میں بیٹھا رہا تو تیرا انعام تھوڑا ہے۔ لیکن یہ جوان اور قادر ہونے کے باوجود بھاگنے تک بھی قدرت رکھتا تھا، لیکن یہ نہیں گیا، اس لیے جو انعام بابا تجھے ملا ہے اس سے زیادہ انعام اس جوان کو ملے گا۔ اب یہ مثال سمجھیں ذرا، بڑھاپے میں آ کر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اب چوری نہیں کروں گا، ہوں تو کان ٹپنے جو گا رہا ہی کوئی نہیں، ہوں کتنے کان ٹپن ہونی ہے، ہوں تو کنوں چنڈ مار سکنی ہے، اگلے تینوں ایک ماری تو ڈگ پینا ہے، ہوں تو کتوں چوری کر سکنا ہے۔ مزہ تو تب ہے جب کڑی جوان ہو، ایک دیوار نہیں 100 دیواریں پھلانگ سکتا ہو، اور قدرت بھی ہو، سامنے مال موجود بھی ہو، اس وقت بھی بندہ کہے نہیں میں چوری نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے۔ اب وہ بزرگ جو دیوار پھلانگ ہی نہیں سکتا، اس کی عمر ہی نہیں رہی دیوار پھلانگنے کی، اسے وہ اجر نہیں ملے گا جو اس جوان کو گناہ پہ قدرت ہونے کے باوجود اس نے گناہ نہیں کیا، تو جو اجر اس سے ملے گا۔ لہٰذا پتہ چلا جب کوئی جوان عین جوانی میں اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اور اپنے نفس کی مخالفت کر کے اس سے سجدے کرواتا ہے، اس سے قرآن پڑھواتا ہے کہ نہیں تو چاہتا ہے کہ میں باہر دنیا کے اندر جا کے رنگینیوں میں کھو جاؤں، میں سیلوں کی دہلیز پہ غرق ہو جاؤں، تو یہ چاہتا ہے، لیکن اے میرے نفس میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے اس سے منع فرمایا ہے۔ کسی جوان کو کہیں کہ
داڑھی رکھ لو تو کہتا ہے آپ بڑے ہوا تے رکھا دے، یہ کادی لوڑے رکھنے دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو بندے اگر اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال قربان کر دیں، ایک وہ بندہ جو قریب المرگ تھا، مرنے والا تھا، اس نے کہا چلو زندگی میں تو اچھے کام کیے یا نہیں کیے علیحدہ بات ہے، اب مرتے ہوئے میری اتنی زمین ہے وہ میں مدرسے کو یا مسجد کو اللہ کی راہ میں دے کے چلا جاتا ہوں، چلو ہمیشہ کے لیے ثواب جاری رہے گا، یہ بڑا اچھا کام ہے، برا نہیں ہے، ثواب ہے اس پہ۔ لیکن دوسری سائڈ پہ وہ بندہ ہے جو عین جوان تھا ابھی، اور اسے پتہ تھا کہ ابھی اللہ کے فضل سے کوئی 30-40 سال عمر میں نے گزارنی ہے، یہ سارا ابھی آگے سلسلہ ہے، اس کے باوجود اس نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو وہ جو مرنے والا تھا اس کے پاس اب زندگی میں بچا ہی کچھ نہیں تھا، اس نے اب کیا کرنا تھا، اس نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن جسے پتہ تھا ابھی 30-40 سال زندگی اللہ کے فضل سے امید ہی ہوتی ہے نا، کوئی کنفرم تو نہیں ہوتا، جوانی میں بھی تو کئی چلے جاتے ہیں، یہ امید ہی ہوتی ہے کہ 30-40 سال ابھی میں زندہ رہوں گا، تو جس نے عین جوانی کے اندر اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ اس بوڑھے سے کہیں زیادہ ثواب اس جوان کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث قدسی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث پاک بندہ اگر جوان جو ہے وہ اپنے دل کے اندر اکیلا بیٹھ کے کبھی اس کو سوچے نا، تو یقین کریں کہ وہ گناہوں سے بڑی آسانی سے پیچھے آ سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے وہ دہلوی نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو اللہ ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، توجہ کیجیے گا، اللہ فرماتا ہے وہ نوجوان جو میری تقدیر پہ راضی ہے اور میرے لکھے ہوئے پہ راضی ہے، جتنا رزق میں نے اس کو لکھ دیا ہے، اس کی قسمت میں جتنا میں نے رزق لکھ دیا ہے وہ اس پہ راضی ہے اور اس پہ قناعت کرتا ہے اور اپنی غلط خواہشات سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اے نوجوان تو میرے نزدیک فرشتوں جیسا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جی اللہ کہہ رہا ہے کہ نوجوان تو میرے نزدیک فرشتوں جیسا ہے۔ بھئی ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا، حضور فرما دیتے کہ جو نوجوان قناعت کرتا ہے اور جو نوجوان اللہ کے لکھے ہوئے پہ راضی ہے اور غلط خواہشات سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ فرشتوں جیسا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں، اللہ نے ڈائریکٹ بات کی تاکہ نوجوان کو پتہ چلے کہ میں جو عین جوانی کے اندر جس وقت میرے برائی کے جذبے جوش مار رہے ہیں اور شیطان مجھے گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے اور ہر وقت وہ ہتھیار لے کر میرے پاس میری بغل میں موجود رہتا ہے، اس عین جوانی میں اگر میں وہ سارا کچھ چھوڑ کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا تو انعام یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے نوجوان تو میرے پاس آ گیا ہے نا، اب سن لے، تو میرے نزدیک فرشتوں جیسا مقام رکھتا ہے، یہ اجر ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو نوجوان یعنی اس کی جوانی ایسے حالت میں آئی کہ وہ گناہ نہیں کرتا اور وہ مرتے دم تک وہ نیکیاں کرتا رہا اور دنیا سے چلا گیا، اللہ قیامت کے دن اسے 99 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 1-2 صدیق نہیں، صدیق مطلب ہے سچا ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ فرمایا ہے کہ میں نے انعام کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اولیاء کا نام بعد میں آیا ہے، شہداء کا نام بعد میں آیا ہے، نبیوں کے بعد پہلے نمبر پہ جس کا نام آیا ہے وہ صدیقین ہیں، من النبیین والصدیقین، نبیوں کے فوراً بعد جن کا نام آیا ہے، شہداء سے بھی اوپر صدیقین۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس حالت میں جوانی گزارتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور توبہ طائب کرتا رہتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے اس وقت بھی وہ اسی توبہ پہ قائم ہے، اللہ اسے 99 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نوجوان کی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نزدیک، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیماری کو
اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور جوانی میں اگر کوئی بندہ روزانہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں، سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی جماعت کے ساتھ روزانہ نماز پڑھتا ہے اور وہ بیمار ہو گیا ہے اور گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں نہیں گیا، اللہ اسے پھر بھی جماعت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنا اجر ہے اگر کوئی جوانی میں اللہ تعالیٰ کے حضور آ جاتا ہے تو اللہ اس کو یوں جو ہے وہ نوازا کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ باقاعدہ کر کے بتایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال آپ کی عمر تھی، اور 20 سال عین جوانی کا عالم ہوتا ہے۔ آپ کو اس 20 سال کی عمر میں آپ نے قیامت تک کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ جوانی یوں گزارنا۔ آپ طلب علم حدیث کے لیے سفر کیا کرتے۔ ایک سفر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک سفر آپ کا بس، کہ آپ کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک صحابی ہیں اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے حدیث پاک سنی تھی، تو وہ گئے ان صحابی کے پاس حدیث پاک سننے کے لیے۔ جس وقت وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ اب یہ ادب تھا عربوں کے اندر کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے ویسے ہی کھڑے ہو جاؤ، وہ بندہ اپنی مرضی سے جب باہر نکلے گا تو تب اس سے بات کر لیں۔ یہ ادب تھا ان کے ہاں کلچر میں، یہ ایک ادب تھا۔ ہمارے ہاں ذرا یہ بات مناسب نہیں لگتی، یہ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ ان کے ہاں ادب تھا۔ مت آج کو بندہ کسی بوا کے جا کے کھلو جو پہ وہ آ کے مولوی صاحب آ کے ایسی بوا کھٹکایا نہ کرو، انجے کھلو جایا کرو، تو میرے تے نا مدعا پہ جائے۔ اس واسطے میں نے بتا دیا کہ یہ ان کے ہاں ایک کلچر تھا کہ ادب ہے یہ کہ آپ ایسے ہی کھڑے ہو جائیں، اور دروازہ کھٹکھٹانا جو ہے اس کو بعض اوقات خاص طور پر ابو جہل کا میں نے پڑھا کہ کسی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بڑے غصے سے اندر سے بولا کہ کون ہے بھائی میرا دروازہ کھٹکھٹانے کی جرت کس کی ہوئی ہے۔ تو یہ اس دور کے اندر لوگ جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے کھڑا رہنا پسند کیا کرتے تھے، یہ ادب سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گئے ایک حدیث سننے کے لیے، اور ہیں کون؟ آج کل دے پیران دے پتراں دے نخرے نہیں مان، وہ پیران دے پتر نے بھائی جی انہوں نے نماز بھی معاف، انہوں نے سارے کام معاف نے، کوئی بندہ انہوں نے کوئی غلط نہیں آ سکتا، وہ جو مرضی کر لینا بھائی پیران دے پتر دے ہوئے۔ حضرت ابن عباس کون نے؟ میرے نبی علیہ السلام دے سکے چاچے دے پتر سے۔ آخو سبحان اللہ۔ اچھا وہ گئے نا جب تو جا کر کھڑے ہو گئے دروازے پہ، کافی دیر گزری وہ صحابی اندر سے نہیں آئے، تو یہ تھک گئے کیونکہ سفر کر کے گئے ہوئے تھے اور گھوڑے کا سفر بندے کو تھکا دیتا ہے۔ آپ نیچے زمین پہ اترے اور بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے بھی کچھ دیر گزر گئی، ابھی تک وہ نہیں آئے، تو آپ بیٹھے بیٹھے ہی تھوڑا سا لیٹ گئے۔ جب آپ لیٹے تو ہوا آئی، اور ہوا نے ریت کو اڑا کے آپ کی زلفوں میں اور آپ کی داڑھی میں ڈال دیا، جس طرح مٹی وغیرہ جو ہے وہ ڈل جاتی ہے۔ تو وہ ہوا کی وجہ سے ریت آپ کی زلفوں اور آپ کی مبارک داڑھی کے اندر جب چلی گئی، تو اس حالت میں آپ جو ہے وہ وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ صحابی اندر سے باہر کسی کام کے لیے آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ سفر سے آیا ہے، سفر کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بتاؤ نوجوان کون ہو اور کیسے آئے ہو؟ انہوں نے حدیث کا ذکر کیا، جی میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے تو میں وہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو بتایا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا نام بتایا کہ میں سرکار علیہ السلام کے چچا کا بیٹا ہوں، حضرت عباس کا بیٹا حضرت عبداللہ۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یہ تو بڑی بے ادبی ہو گئی ہے کہ آپ نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور میں اتنی دیر آپ کو میں انتظار کرواتا رہا، تو مجھے معاف کر دیں، آپ سرکار کے اہل بیت ہیں، ان کے چچا کے بیٹے لگتے ہیں، تو مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب سننا، کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں، حدیث میں نے آپ سے سنی تھی، میرا حق بنتا تھا کہ میں آپ کا انتظار بھی کرتا اور آپ کا ادب بھی کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے زمانے کو بتایا جوانی یوں گزاری ہے ہم نے کہ 20 سال کی جوانی کی عمر، جس میں بندہ میلا کپڑا بھی پہننا پسند نہیں کرتا، جس میں وہ اپنے بالوں کو ذرا سی کوئی چیز لگ جائے تو وہ فٹافٹ جو ہے وہ شیشہ پکڑتا ہے، کنگا پکڑتا ہے، ہر وقت وہ جو ہے وہ شو شاہ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس عالم کے اندر اس طریقے سے آپ زمین پہ لیٹ گئے اور ہوا نے ریت آپ کے بالوں میں ڈال دی، اور جب صحابی نے کہا کہ آپ مجھے بتا لیتے
میں آ جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے نہیں، حدیث جب میں نے سیکھنی تھی تو پھر آپ کا ادب بھی تو میں نے کرنا تھا۔ یہ 20 سال کی عمر میں صحابی رسول کا انداز ہے۔ اور آخری بات سنا کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ حضرت خیثمہ اور حضرت سعد یہ دونوں باپ بیٹا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غزوہ بدر کے موقع پر، اور باپ کہتا تھا کہ میرا بیٹا گھر میں رہے، کوئی ایک بندہ گھر میں ہونا چاہیے اور میں جنگ پہ جاتا ہوں، اور بیٹا کہتا تھا کہ نہیں، آپ بوڑھے ہیں اور میں جوان ہوں تو میں نے جانا ہے جنگ پہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں حاضر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں آپس میں مشورہ کر لو، کیا فیصلہ کرتے ہو؟ اب دونوں آپس میں جب مشورہ کرتے ہیں تو باپ کہتا ہے بیٹا گھر کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے، کوئی ایک بندہ گھر میں رہنا چاہیے، میں چلا جاتا ہوں، تم رہو گھر کے اندر۔ تو بیٹا کہتا نہیں ابا جی، ادھر جنگ لڑنی ہے، طاقت والا کام ہے، آپ ذرا بزرگ ہو گئے ہیں، آپ گھر میں رہیں نا، میں جاتا ہوں اور میں جا کے کافروں کو بتاؤں گا کہ تم کیسے میرے نبی پہ حملہ کرنے کی جرت کرتے ہو۔ یہ بالکل جوانی کا عالم تھا، ابھی اس نوجوان کی شادی بھی نہیں تھی ہوئی۔ حضرت خیثمہ اور حضرت سعد دونوں دوبارہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، ہم دونوں نے مشاورت کی ہے لیکن ہم کسی فیصلے پہ نہیں پہنچے۔ باپ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور بیٹا گھر میں رہے، اور بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، میں جاتا ہوں، میں جا کے کافروں کو مزہ چکھاؤں گا اپنی تلوار کا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا چلو اس طرح کرتے ہیں، قرہ اندازی کر لیتے ہیں۔ تو دونوں کے نام قرہ ڈالا گیا۔ قرہ بیٹے کے نام پہ نکل آیا، بیٹا جنگ میں گیا، جام شہادت نوش کیا، کئی کافروں کو مارنے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ میں اس حدیث کو سنا کر یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، کسی نبی کی امت میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے لیے پہلی جنگ غزوہ بدر سب سے پہلی باقاعدہ جنگ جب لڑی، پوری دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ دونوں باپ اور بیٹا جان دینے کے لیے آپس میں بحث کر رہے ہوں کہ جان میں نے دینی ہے، جان دینی ہے، ایک پلیٹ نہیں پھٹانی ہے، کوئی ایک چیز نہیں پھٹانی، جان دینی ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن دونوں باپ اور بیٹا آپس میں بحث کرتے ہیں اور آخر کار وہ فیصلہ قرے پہ نکلتا ہے کہ قرہ اس نوجوان کے نام نکل آتا ہے۔ حضرت خیثمہ اور حضرت سعد یہ دونوں باپ بیٹے کا واقعہ آپ کو بتا کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کے صحابی کے بیٹے نے قیامت تک کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ نوجوانوں جوانی یوں گزاری جاتی ہے، اور صحابہ کے بیٹوں نے یوں جوانی گزاری ہے کہ وہ قرہ کر کے قرہ اندازی کروا کے اس فیصلے پر پہنچے کہ میں نے جنگ میں جانا ہے اور میں نے اسلام کی حفاظت تلوار سے کر کے دکھانی ہے۔ تو یہ آج کے نوجوان کے لیے یہ رول ماڈل ہے۔ آج کے نوجوان نے انڈیا کے ہیروز کو اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے، آج کے نوجوان نے کرکٹرز اور فٹ بالرز کو اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے۔ بھئی چلو آج کے دور کے ہی بنانا تھا تو فلسطین کا ابو عبیدہ ہی بنا لیتے، اس میں کچھ تو صحابہ کا رنگ نظر آتا ہے، وہ صحابہ اکرام کے لکھے ہوئے نغمے تو سناتا ہے، وہ صحابہ اکرام کے جو جہاد کے میدان میں پڑے ہوئے رجز ہیں وہ تو سناتا ہے۔ لیکن آج کے نوجوان کا جو رول ماڈل ہے، آج کے نوجوان کی جو پوری توجہ ہے وہ کافر اور فاسق قسم کے لوگوں کی طرف ہے۔ لیکن میرے بھائی اس بات کی طرف ذرا توجہ کریں کہ جس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کی عبادت کو جو ہے وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سامنے بیان کیا تو میرے حضور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ جب کوئی اس کی طرف بوڑھا توبہ کرتا ہے، جب کوئی بزرگ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف بھی چلتی ہے، لیکن جتنا وہ چلتا ہے اتنا اس کی رحمت چل کے آتی ہے۔ لیکن جب کوئی نوجوان اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر اللہ کی رحمت چل کے نہیں آتی، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ کی رحمت دوڑ کے اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو اس واسطے نوجوان کی جو عبادت ہے اس کا اللہ کے دربار میں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بوڑھے کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس سے ہمارے بزرگ یہ نہ مراد لے لیں کہ آج سانوں تے نہ کھاتے لا چڑے ہیں، بھئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے بھی جوانی میں عبادت کی تھی تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جوانی کی عبادت کا مزہ زیادہ ہے، بڑھے ہوں کے اکثر بندے سجدہ بھی نہیں بیچارے کر سکتے، شارے نہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا جڑا اصل مزہ ہے وہ جوانی میں چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بوڑھے
بوڑھے ہونے کے بعد بھی آ گیا ہے، کوئی یہ نہیں میں کہہ رہا اس کی توبہ قابل قبول نہیں، توبہ تو مرنے تک قابل قبول ہے، جب تک آپ مر نہیں جاتے تب تک توبہ تو قابل قبول ہے، لیکن اس بندے کا تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ اور ہی جو ہے وہ مقام ہوتا ہے۔ سب بڑھے نے کوئی سنا کہ در جوانی توبہ کرتم شیوائے پیغمبری یس، کہ دنیا میں زہر رہتے ہوئے عین جوانی میں اللہ کے حضور جو ہے وہ اللہ کا نام لینا اور توبہ کرنا یہ عام شیوا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبروں کا شیوا ہے۔ اس واسطے آج کی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ وہ نوجوان جو رمضان مبارک کے پاک مہینے کا ادب اور لحاظ کرتے ہوئے مسجد میں آیا ہے، اسے پتہ چلے کہ میرا اللہ کے دربار میں بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر میں جوانی میں عبادت کر لیتا ہوں، اگر میں جوانی میں داڑھی رکھ لیتا ہوں، اگر میں جوانی میں اللہ کے حکموں کو توڑنے کی بجائے اس کا فرمان بردار بن جاتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے کیسے سینے سے لگاتی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ کی رحمت دوڑ کے اس بندے کو سینے سے لگا لیتی ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کا جوان بیٹا اللہ کی راہ پہ چل نکلتا ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ جوان جو جوانی کے اندر اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اللہ کے حضور چل پڑتا ہے اور نیکی کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارا ورثہ ہے، جو کل کو یہ ہمارے اس معاشرے کے بڑے بننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ راہ راست پہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔